فرمایا کہ بادشاہوں کو برا بھلا نہ کہو۔ آج آپ دیکھیں نا، ہر بندہ، پہلے ہم تحریک انصاف کو برا بھلا کہتے تھے، مہنگائی کر دی، اب نون لیگ کو کہتے ہیں مہنگائی کر دی، پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں مہنگائی کر دی، کوئی پہلوں کو کچھ کہتا تھا، کوئی اب آنے والوں کو کچھ کہتا ہے، ہم کہتے جا رہے ہیں، ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے قرآن نے اور اللہ کے نبی کی حدیث نے اس کا سلوشن کیا بتایا ہے، اس بات کو دھیان سے سنو۔ اللہ کہتا ہے کہ بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہیں۔ اے لوگوں، بادشاہوں کو برا بھلا نہ کہو، میری طرف رجوع کرو۔ اگر تم میری طرف رجوع کرو گے تو میں ان کے دلوں میں تمہارے متعلق رحم ڈال دوں گا، رحمت ڈال دوں گا، نرمی ڈال دوں گا۔ اگر تم میری طرف رجوع نہیں کرو گے تو تمہارے بادشاہوں کے دلوں میں انتقام ڈال دوں گا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے یہ گزشتہ 5-6 مہینوں کے حالات کو آپ دیکھیں، یا 5-6 سالوں کے دیکھیں۔ ہمارا جو بادشاہ آتا ہے وہ پچھلے بادشاہ سے انتقام لیتا ہے، میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا، میں اس کو ہتھکڑیوں سے 1 ٹکا تک نہیں ملا۔ مہنگائی ہوئی ہے تو آپ نے برداشت کی، میں نے برداشت کی، قتل ہوئے ہیں تو آپ ہوئے ہیں، میں ہوا ہوں، نعرے مارے ہیں تو ہم نے مارے ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں ان کی ذات پہ کیا اثر پڑا؟ اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ، جو لوگ ہمارے اوپر آئے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں ہمارے متعلق رحم ڈال، وہ رحیم ہوں گے تو ہمارا کچھ بنے گا۔ آپ میں، میں نے، ہم میں سے کوئی نہیں اٹھ کے بادشاہی کرے گا، بادشاہی ان لوگوں نے کرنی ہے۔ جس طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ جواب شکوہ میں فرمایا نا کہ پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جو ترک تھے یہ سارے بت پرست تھے، یہ طاقتور تھے، اللہ نے ان کو ایمان دیا، یہ کعبے کے محافظ بن گئے۔ اگر ان کو ایمان نہ ملتا تو ساری زندگی مسلمان ان کے ظلم کا شکار رہتے، ان سے مارے کھاتے رہتے۔ تو اس وقت بھی جو لوگ آپ کے اوپر ہیں نا حکمران، ان کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کو برا بھلا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو، توبہ کرو، اپنا ناپ پورا کرو، تول پورا کرو، لین دین ٹھیک کرو، زبان سچی کرو، اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہم بے بس ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے متعلق رحم ڈال دیں۔ جب ان کے دلوں میں رحم آئے گا نا میرے دوستو، پھر تمہارے قرضے کم ہوں گے، پھر تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی، پھر مہنگائی کنٹرول ہوگی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ جو بھی حکومت آتی ہے، وہ ہمارے بوشال میں ایک دربار ہے میاں محمد پناہ، جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ سلام کرنے جاتا ہے۔ یہ جو ہماری حکومتیں ہوتی ہیں نا، ان کا سیاسی یا ان کا جو بھی ضرورت کا دربار ہے، یا ان کا جو میاں محمد پناہ ہے وہ ہے IMF۔ یہ اس کے پاس جاتے ہیں، جیسے حلف اٹھایا تو پہلا ٹکٹ IMF کا کٹواتے ہیں۔ IMF ان کو کیا کہتا ہے؟ اپنی قوم کے اوپر پیٹرول مہنگا کر دو، گیس مہنگی کر دو، بجلی مہنگی کر دو۔ اور ہمارے حکمران ہمارے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ IMF ہمیں مدد دے گا، ہم سوکھے ہو جائیں گے، ہمیں سہولت مل جائے گی۔ ایمانداری سے سوچو، IMF ان کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ تمہارے پرائم منسٹر نے 3-3 4-4 سب آفس اپنی رہائشیں بنا دی، پرائم منسٹر ہاؤس، ان کے خرچے کم کرے؟ IMF ان کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ تمہارے وہ ادارے جن کو تم مقدس گائے سمجھتے ہو، جن کے متعلق بات کریں تو لوگوں کی زبانیں کاٹ دیتے ہو، ان کے ریٹائرڈ لوگ ملک سے ریٹائر ہوتے ہی یورپ میں جا کے جزیرے اور ویلے خرید لیتے ہیں، ان کی عیاشیاں کم کرو، ان کی پینشنیں کم کرو، ان کے الاؤنسز کم کرو۔ آپ کی جو بیوروکریسی ہے جو آپ کے ملک کو جونکوں کی طرح کھا رہی ہے، ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ کم کرو، ان کے سکواڈ جو ہے وہ کم کرو۔ کچھ بھی نہیں کہتا۔ کبھی کہا IMF نے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ جو لوگ اوپر آئے ہیں نا، یہ میرے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ IMF صرف یہی کہتا ہے پیٹرول اوپر لے جاؤ، بجلی اوپر لے جاؤ، فلاں چیز اوپر لے جاؤ۔ IMF بھی یہ چاہتا ہے کہ ان کی جو عوام ہے نا وہ صرف دال اور روٹی کی مصیبت میں پھنسی رہے، اور ہماری غلامی یہ بڑے لوگ کرتے رہے۔ دوستو، نجات کا رستہ گالیاں دینا نہیں ہے، نجات کا رستہ ان پہ صرف تنقید کرنا نہیں ہے۔ آپ اور میں کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے، نہ ہم میں سے کوئی بندہ آئے گا، یہی لوگ آئیں گے
کبھی وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ آ جائیں گے، کبھی پی پی کے ٹکٹ پہ آ جائیں گے، کبھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آ جائیں گے، وہی لوگ ہوں گے، کبھی کوئی جھنڈا ہوگا، کبھی کوئی انتخابی نشان ہوگا۔ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ ان لوگوں کے دلوں میں انتقام نہیں، ہمارے متعلق رحم ڈال دے۔ آپ کے متعلق ان کے دلوں میں رحم آ گیا، عین ممکن ہے یہ اپنی یشیاں گھٹا دیں، عین ممکن ہے کہ یہ آپ کا لوٹا ہوا پیسہ آپ پہ نشاور کر دیں، عین ممکن ہے سود کی شرح نیچے آ جائے، عین ممکن ہے کہ سودی کاروبار ختم ہو جائیں، عین ممکن ہے ان کے دلوں میں رحم آ جائے تو آپ لوگوں کے اوپر کوئی آسانی ہو جائے، ادروائز احتجاج کرنے سے، رولا مارنے سے، گالیاں دینے سے، تنقیدیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے خدا کی طرف، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ جو لوگ ہمارے اوپر ہیں ان کے دلوں میں رحم ڈال۔